بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم ریسپی بنائیں گے وہ بہت ہی یونیک ہے اور بہت ہی اسپیشل ریسپی ہے۔ 100% کمرشل ریسپی ہے۔ بہت سارے دوست تھے جو مجھ سے مسلسل چکن سیخ کباب کی ریسپی مانگ رہے تھے۔ یہ ریسپی بہت اسپیشل ہے اور ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو مجھ سے بہت زیادہ فرمائش کر رہے تھے کہ ہمیں چکن سیخ کباب کی ریسپی دیں۔ اتھینٹک ریسپی ہے اور جو بھی دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو بھی دبا دیں، اور وہ دوست جو پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ ریسپی کس طرح بنائی جائے گی۔ 4 کلو ہم نے بون لیس لیا ہے، چکن بون لیس، اور اس میں ہم نے 1 کلو مٹن فیٹ جو ہوتی ہے بکرے کی فیٹ اس میں شامل کی ہے۔ 4 کلو بون لیس اور 1 کلو فیٹ، یہ دیکھیں آپ۔ اور اس میں 1 پاؤ ہری مرچ، 125 گرام ہم نے ادرک، اور 125 گرام ہم نے اس میں شامل کرنا ہے لہسن۔ یہ آپ اسی طریقے سے بنائیں، کمرشل ریسپی ہے، 100% کمرشل ہے اور بہت ہی مقبول کباب ہیں۔ جو بھی اس کو ایک بار ٹرائی کرے گا اس کو بہت مزہ آئے گا اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے۔ اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کی جو ڈبل روٹی ملتی ہے بازار سے، تقریباً 100 یا 150 روپے کی، مختلف علاقوں میں اس کی پرائس مختلف ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے۔ ابھی ہم نے اس کو کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو قیمے کی مشین سے نکالنا ہے۔ قیمے کی جو جالی لگائیں گے ہم وہ باریک لگائیں گے، یہ دیکھیں باریک جالی ہے۔ اور اس کو ہم نے تمام مٹیریل کو جو ہم نے مکسر بنایا ہے، جس میں چکن ہے، فیٹ ہے، ہری مرچ ہے، ادرک، لہسن اور یہ ڈبل روٹی، اس کو ہم نے اس طریقے سے مشین سے نکال دینا ہے۔ ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم تھوڑا تھوڑا نکال لیں گے۔ چونکہ یہ کمرشل ریسپی بنا رہے ہیں، ہم جو برتن یوز کر رہے ہیں وہ پہلے بھی کباب کے بنانے میں استعمال ہوا ہے، تو اس چیز کو تھوڑا سا اگنور کیجیے گا۔ یہ دیکھیں آپ کو اس میں مسالہ نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے سارا جو چکن ہے، یہ جو سارا مٹیریل مکسچر ہم نے بنایا ہے، اس کو ہم قیمے کی باریک مشین سے، جو جالی ہوتی ہے باریک جالی سے نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں سارا نکال لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 4 کلو پیاز لینی ہے۔ یہ دیکھیں 4 کلو پیاز ہے، اس کو بھی ہم نے اسی مشین سے علیحدہ نکالنا ہے۔ باریک جالی لگا کر اس کو بھی ہم نے علیحدہ نکال لینا ہے۔ ساری پیاز 4 کلو پیاز کو ہم نے اسی طرح نکالنا ہے۔ اور یہ پیاز نکالنے کے بعد ہم نے ایک سفید جالی دار صاف ستھرا کپڑا لینا ہے اور یہ پیاز اس میں ڈال کر، تھوڑی تھوڑی پیاز ڈال لیں، آپ زیادہ بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے پیاز کا سارا جو پانی ہے ہم نے نکال لینا ہے اور پیاز کو بالکل ڈرائی کر لینا ہے، نچوڑ لینا ہے۔ بالکل خشک پیاز ہمیں کباب بنانے کے لیے چاہیے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ساری 4 کلو پیاز نکال لی ہے۔ اس کو ہم کسی بڑے برتن میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو بڑے برتن میں پھیلا دیں گے۔ اور جو ہم نے مکسچر نکالا ہے قیمے کی مشین سے، چکن وغیرہ اور جو دوسری چیزیں تھیں، اس کو بھی ہم نے اس پیاز میں مکس کر دیا۔ اب ہم نے اس میں کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں جس کی ترتیب اور کوانٹٹی آپ کو سکرین پر مل جائے گی۔ یہ مسالہ ہم نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، جس میں سرخ مرچ ہے، چلی فلیکس ہے، دھنیا ہے، گرم مسالہ ہے اور زیرہ ہے، ثابت زیرہ۔ اسی طرح ایک مسالہ ہمارا اور ہوتا ہے جس میں ہم بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، زیرے کا پاؤڈر اور اجوائن یوز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے اسی کوانٹٹی سے آپ نے بھی مکس کرنا ہے۔ نمک جو ہم استعمال کریں گے وہ حسب ضرورت ہے۔ ہم نے تقریباً یہاں پہ 6 سے 7 ٹیبل سپون یوز کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو استعمال کریں۔ اس میں جو سب سے اہم جز ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کباب گر جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس میں ہم نے سہاگا پاؤڈر شامل کیا ہے 3 ٹیبل سپون۔ اب یہ تمام مسالے کو اس مکسچر میں ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے۔
بہت اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی سے مکس کرنا ہے، اس کو یکجان کرنا ہے، کباب تبھی بہت اچھا بنے گا۔ اور یہ تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کم از کم 3 گھنٹے فریج میں رکھنا ہے۔ 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، فریج سے ہم نے نکال لیا ہے، اس کو ہم اس طرح سیخوں پر لگا دیں گے۔ یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ 2 کباب میں بنوا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے اس کو سیخ پر لگائیں گے، نہ تو کباب سیخ سے گرے گا اور نہ ہی یہ پھٹے گا، اور اس کا ٹیسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ، جو بھی ایک بار کھائے گا وہ ہمیشہ یاد کرے گا۔ کوئلے دیکھیں جل رہے ہیں، اور اس کا جو کباب کا کوئلوں سے فاصلہ رکھنا ہے وہ بھی تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً 1.5 انچ کا فاصلہ تو کم سے کم رکھنا ہے۔ اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے، 5 منٹ ایک سائڈ سے پکائیں، 5 منٹ ایک سائڈ سے، تقریباً 10 منٹ میں ہمارا کباب تیار ہو جائے گا۔ جی دوستو، آج کی ریسپی بہت اسپیشل ہے، اور وہ میرے دوست جو یہ چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میری ریسپی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ ہمیشہ قائم رہے۔ آج کی ریسپی چکن کباب ریسپی ہے۔ ویسے تو یوٹیوب پر اور میں نے بھی پہلے بہت سی ریسپیز دی ہیں، کباب کی ریسپیز بھی دی ہیں، لیکن یہ خاص ریسپی ہے جو پارٹیز وغیرہ ہم گھر میں کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیز یا جو بھی ہم چھوٹی موٹی گیدرنگ کرتے ہیں، اس میں جو ہم کباب بناتے ہیں اس کی خاص کوالٹی ہوتی ہے۔ یہ اس کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ریسپی بنائی ہے، جس کے لیے میں نے 2.5 کلو بون لیس لیا ہے۔ اس کو واش نہیں کیا، نہ ہی اس کو واش کرنا ہے۔ اس کو صرف آپ نے ململ کے کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لینا ہے، اور اس میں 600 گرام بکرے کا فیٹ لینا ہے۔ 2.5 کلو چکن بون لیس میں 600 گرام فیٹ، اور اس کو دونوں جو ہمارے پاس مٹیریل ہے، اس کو باریک جالی لگا کر ایک بار، صرف ایک بار قیمے کی مشین سے نکالنا ہے۔ اس کو 2 بار نہیں نکالنا، صرف ایک بار ہم نے گوشت اور فیٹ کو مکس کر کے ایک ساتھ نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی لک کچھ اس طرح سے آئے گی، اور اس میں تقریباً 60 گرام ہم نے ہری مرچ، وہ بھی اس باریک جالی سے نکالنی ہے، اسی قیمے میں مکس کر کے آپ نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے 60 گرام ہری مرچ صرف ایک بار نکالی ہے۔ مرچ میں آپ کو دکھانا بھول گیا، میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی لیکن اس میں کچھ خرابی ہو گئی، جس وجہ سے وہ پراپر نہیں بن سکی۔ اور اس میں نے صرف 600 گرام پیاز لی ہے، اس کو بھی اسی جالی میں صرف ایک بار الگ سے نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں، جو ہم نے قیمہ بنایا چکن کا اور فیٹ کا، وہ اس طرح بن جائے گا۔ اب ہم اس میں کیا کیا اجزاء ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ادرک پاؤڈر ہے جو میں نے 1 ٹیبل سپون یوز کیا ہے، آپ اس کی جگہ ادرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ لہسن پاؤڈر ہے، یہ بھی میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کے استعمال کیا ہے، آپ اس کی جگہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا۔ چلی فلیکس ہے، یہ میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے۔ چلی فلیکس کا اس میں بڑا کردار ہے، اس کا ٹیسٹ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے کباب میں۔ اسی طرح ہلدی پاؤڈر ہے، یہ 1/2 ٹیبل سپون، تقریباً 1 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے۔ یہ پنک سالٹ ہے جو عام نمک ہوتا ہے، یہ 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے، آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چائنا سالٹ ہے، میں کھانے میں بہت پسند کرتا ہوں، میں نے اس لیے اس کو ڈالا ہے، آپ چاہیں تو اسکپ کر دیں، اس کی جگہ چکن پاؤڈر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ زیرہ ہے، ثابت زیرہ ہے، یہ میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں ڈالے ہیں۔ زیرے کا ٹیسٹ کباب میں بہت پرومیننٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو فلیور آئے گا وہ بہت ہی زبردست ہوگا۔ اجوائن ہے، اس میں 1 ٹیبل سپون میں نے اجوائن ڈالی ہے، ثابت اجوائن، پاؤڈر نہیں ہے۔ زیرہ بھی ثابت تھا اور اجوائن بھی ثابت۔ گرم مسالہ پاؤڈر ہے، تقریباً 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے، اور تھوڑا سا جو صرف کلر کے لیے فوڈ کلر جو ہوتا ہے زردہ رنگ، وہ میں نے اس میں شامل کیا۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔
جو دوست اب آپ کہتے ہیں نا ہمارے کباب ٹوٹ جاتے ہیں گر جاتے ہیں، یہ خاص طور پر ریسپی ان کے لیے ہے، اور جو بہت بہترین کوالٹی کا کباب کھانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے 600 گرام پیاز لی تھی علیحدہ سے، اس کو مشین سے نکالا تھا، اس کو اچھی طرح نچوڑ لیا ہاتھ سے ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کے، اور وہ نچوڑنے کے بعد ہم نے پیاز اس قیمے میں شامل کرنی ہے۔ صرف 600 گرام پیاز لی ہے، زیادہ پیاز نہیں لی۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ یہ تمام مٹیریل یکجان ہو جائے، سارا کچھ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے اس کو مکس کریں، اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ آپ نوٹ کریں اس میں ہر جو اجزاء ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور اس کا فلیور بہت مزے کا لگتا ہے۔ ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اس کو میں نے مٹیریل کو 3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا تھا، فریج میں۔ شام میں میرے ایک دوست کی برتھ ڈے تھی، اس نے مجھے اس میں انوائٹ کیا تھا، اور اسپیشل مجھے سارا ایونٹ دیا تھا کہ میں نے آرگنائز کرنا ہے۔ تو میں نے اپنی تمام ایفرٹس لگائیں، اور الحمدللہ بہت ہی زبردست فلیور بنا۔ یہ چکن نیبلٹس ہیں، اس کی ریسپی آلریڈی میں دے چکا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، کباب ہم نے لگا لیے تھے سیخوں پر۔ اب ہم نے اس کو 10 منٹ تک پکانا، تقریباً 6-7 منٹ ایک سائڈ سے پکا لیں، 6-7 منٹ ایک سائڈ سے، کباب آپ کا تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ایک سائڈ ہماری ریڈ ہو چکی ہے، تیار ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں نیبلٹس کی بھی بہت زبردست خوشبو ہے، اور فلیور تو اس کا ہے ہی زبردست۔ آپ یہ دیکھیں کباب، اس میں ایک ایک اجزا واضح طور پر نظر آئے گا آپ کو، اور جب آپ اس کو بائٹ کریں گے تو آپ کے منہ میں بھی اس کا ہر ذائقہ محسوس ہوگا۔ اور یہی کباب کی کوالٹی ہوتی ہے جو بہت کم ریسپیز میں پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست جگنو جان، اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فوڈ۔ تمام دوستوں کو جگنو فوڈ میں خوش آمدید۔ جو دوست پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوستوں آج ہم بہت ہی مزے کی ریسپی تیار کریں گے، توا کباب بنائیں گے۔ توا کباب بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو قیمہ لیا ہے، بغیر چربی کا، بالکل روکھا قیمہ لیا ہے 500 گرام۔ اس میں ہم 250 گرام پیاز کو چوپ کر کے نچوڑنے کے بعد شامل کر رہے ہیں، 10 عدد ہری مرچیں، 1 ٹیبل سپون ادرک، اور 1 ٹیبل سپون لہسن کو ہم چوپ کر کے وہ بھی شامل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح نچوڑ لیا ہے، قیمہ بالکل ہمارا فریش تھا۔ اس میں اب ہم شامل کر رہے ہیں 1 ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ، اسی طرح 1 ٹی سپون نمک۔ آپ نے ریسپی کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے۔ اور 1 ٹی سپون ہم نے یہاں شامل کیا ہے گرم مسالہ پاؤڈر۔ اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ½ ٹی سپون ہلدی، اور 1 ٹی سپون یہاں شامل کرنے لگے ہیں کٹا ہوا دھنیا پاؤڈر، اور 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤڈر بھی شامل کر دیا۔ ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے ہم نے اس میں روغن شامل نہیں کیا تھا، بالکل روکھا قیمہ، بغیر چکنائی کے، بغیر چربی کے قیمہ تھا یہ۔ اس کو ہم تمام مسالے ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے، اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب چربی، گائے کی چربی، بیف کی چربی جو بقرہ عید پر جانوروں سے نکلتی ہے، اس کو ہم نے میلٹ کر لیا۔ میلٹ کرنے کے بعد آدھا کپ ہم نے اس میں شامل کر دیا، اور اس کو بھی اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے۔ اور مکس کرنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو ایز اٹ از ہم فریج میں رکھ دیں گے۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے لکڑی کی سیخ پر یا لوہے کی سیخ پر لگا کر آسانی سے کباب کی شیپ دے کے اتار سکتے ہیں۔ آپ بغیر سیخ کے بھی ہاتھ کی مدد سے شیپ سے بنا سکتے ہیں۔ اب ہم نے ایک پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل گرم کرنا ہے، نان سٹک کا پین لیا ہے، اور سارے کباب 1 بائی 1 اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو لو فلیم پر ہم کوک کریں گے
فلیم کو لو رکھیں گے، ہائی نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً 10 منٹ میں ہمارے کباب تیار ہو جائیں گے، اور ان کی خوشبو، ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے۔ کباب دیکھیں ہمارے زبردست سے تیار ہو چکے ہیں، لک آپ کے سامنے ہے۔ اس کو آپ ایک بار ایسے ہی ٹرائی کریں، اس کے اوپر آپ کوئلے کا دم لگا دیں گے تو اس کو بالکل سیخ کباب لگیں گے، اور آپ اس کو ایسے بھی کھائیں گے تو بہت ہی مزے کے لگیں گے، بہت جوسی اور بہت ہی خوشبودار کباب تیار ہو چکے ہیں۔ یہاں ہم نے لیا 1 کلو چکن کا قیمہ، چکن بریسٹ لینی ہے آپ نے، چکن بون لیس میں بریسٹ لینی ہے 1 کلو۔ یہ آپ کو ٹوٹل 6 کلو بیف قیمے کی ریسپی بتا رہا ہوں۔ یہ 6 کلو قیمہ ہے، اس میں 1 کلو روغن ہے، یعنی کہ 6 کلو بیف اور اس کے اندر گائے کا ہی 1 کلو روغن ہے۔ بیف اس لیے نہیں دکھا سکا کہ جو میرا دوست تھا وہ ایسے ہی اس کو لے آیا میرے پاس، قیمہ ہی بنوا کر لے آیا، جبکہ میں نے خود یہ سب کچھ کرنا تھا۔ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں 2 کلو پیاز اور 1 پاؤ ادرک اور لہسن اور 1 پاؤ ہری مرچ۔ 6 کلو قیمے کی کوانٹٹی ہے جس میں 1 کلو روغن ہے۔ سب سے پہلے ہم جو 2 کلو پیاز ہے اس کو مشین سے نکال لیں گے، بالکل باریک جالی سے نکالیں گے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پیاز کو ہم نے باریک جالی سے نکال لیا ہے۔ اب ہم بیف کا قیمہ نکالیں گے جس کے اندر 1 کلو روغن موجود ہے، یعنی کہ 6 کلو بیف اور 1 کلو روغن بالکل باریک جالی سے نکالنا ہے۔ ایک بار یہ پہلے نکل چکا ہے۔ اب ہم اس میں ادرک، لہسن اور ہری مرچ کو مکس کر کے نکال رہے ہیں بالکل باریک جالی سے۔ یہ دیکھیں ادرک اور لہسن کو ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے، ہری مرچ بھی شامل کر دی ہے۔ 1 پاؤ ادرک اور لہسن تھا، اور اسی طرح 1 پاؤ ہری مرچ تھی۔ 2 بار ہم نے مشین سے نکالا، بالکل باریک قیمہ نکالا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ہم ایک ٹب میں نکال رہے ہیں۔ اب ہم اس میں باقی مسالہ جات شامل کریں گے۔ جو مسالے ہیں بالکل زبردست مسالے ہیں، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، دیکھنا اس میں بہت ہی زبردست مسالے شامل کیے۔ 6 کلو کی ریسپی ہے، اس میں ہم تقریباً 3 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاؤڈر شامل کر رہے ہیں، اور اسی طرح اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دھڑا مرچ، کٹی ہوئی مرچ 3 ٹیبل سپون شامل کریں گے۔ 6 کلو بیف، 1 کلو چکن بریسٹ اور 1 کلو ہی روغن۔ چکن بریسٹ اس لیے ڈالی ہے، ایک تو یہ چندن کباب بن جاتے ہیں، اور دوسرا کباب کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، اور کباب جو ہے سیخ سے ٹوٹتا نہیں ہے اور جوسی رہتا ہے۔ آپ اس کو ایک بار ایسے ٹرائی کیجیے گا۔ زیرہ ڈالا ہم نے 3 ٹیبل سپون۔ اب ہم اس میں گرم مسالہ ڈال رہے ہیں 2 ٹیبل سپون۔ اجوائن ڈال رہے ہیں ہم، اجوائن بھی ہم نے 2 ٹیبل سپون شامل کی ہے، اس میں بھر کے ٹیبل سپون شامل کیے ہیں۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے جائفل کا پاؤڈر، 1/2 ٹیبل سپون جائفل کا پاؤڈر شامل کیا ہے اس میں۔ لونگ پاؤڈر شامل کر رہے ہیں ہم تقریباً 1 ٹیبل سپون۔ یہ لونگ کا پاؤڈر تھا، پہلے ہم نے جائفل کا پاؤڈر شامل کیا ہے 1/2 ٹیبل سپون، اور یہ جوتری ہے، یہ بھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تقریباً 1 ٹیبل سپون۔ یہ مسالہ جات سے اس میں بہت زبردست خوشبو آئے گی، اور یہ کبابوں کی جان ہے جو اس وقت شامل کر رہا ہوں، کباب چینی۔ یہ کالی مرچ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کو پیس لیں تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کباب چینی 1 ٹیبل سپون۔ ٹوٹل مٹیریل 8 کلو ہے، جس میں ہم 2 کلو پیاز بھی شامل کریں گے۔ نمک شامل کر رہے ہیں، 3 ٹیبل سپون ہی نمک شامل کریں گے۔
اب ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچ کا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون، اور اسی طرح اب ہم اس میں شامل کریں گے چائنا نمک. یہ آپشنل ہے، 1 ٹیبل سپون چائنا نمک شامل کیا ہے. کمرشل ریسپی میں لازمی استعمال ہوتا ہے، اگر آپ یہ گھر میں بناتے ہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح فوڈ کلر شامل کریں گے. اس میں یلو کلر استعمال ہوتا ہے لیکن میرے پاس اورنج کلر اویلیبل ہے، میں اس میں اورنج کلر شامل کر رہا ہوں. یہ بھی بڑا خوبصورت کلر آئے گا، کباب بڑا خوبصورت بنتا ہے. یہ سارے مسالے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے سواگا پاؤڈر. تقریباً 1 ٹیبل سپون سواگا پاؤڈر شامل کریں. سواگا پاؤڈر اس میں یہ کام کرتا ہے کہ یہ اس کو تھک کرتا ہے، اس کے اندر پکڑ پیدا کرتا ہے. اور اب ہم نے جو 2 کلو پیاز جالی سے نکالی تھی، باریک جالی سے، اس کا پانی نچوڑ کر وہ بھی اس میں شامل کر دی، اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے. یہ بہت محنت کا کام ہے، یہ مکس کرنا ہی سارا کام ہوتا ہے. کباب کی کوالٹی میں اس کو مکس کرنا بڑا کام رکھتا ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے. یہ دیکھیں اس طرح مکس کرنا ہے کہ اس کی اس طرح کی لک ہو جائے، یک جان ہو جائے. سارے مسالے اس کے اندر اچھے سے مکس کر رہے ہیں. اب تقریباً 2 گھنٹے کے لیے اس کو ہم ایسے ہی فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ مزید ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی جو پکڑ ہے، جو اس کے اندر مسالے ہیں، وہ اچھی طرح اس کے اندر رچ جائیں. 2 گھنٹے گزر چکے ہیں. کبابوں کو ہم نے سیخوں پر لگا لیا ہے. پانچ سے 6 منٹ میں ہمارے کباب تیار ہوں گے، کیونکہ کوئلے کا بھی سیک بہت زیادہ ہے. کباب دیکھیں تیار ہو چکے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی. اور ایسے کباب کے اس کی خوشبو سارے علاقے میں اڑے گی اور ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا. آپ نے ریسپی کو بالکل ایسے ہی فالو کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست جگنو جان، اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فوڈ. تمام دوستوں کو جگنو فوڈ میں خوش آمدید. جو دوست پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو بھی دبا دیں. دوستوں آج ہم بہت اسپیشل ریسپی بنائیں گے. آپ اس طریقے سے کباب بنا لیں، اگر آپ کے ہاتھ سے خوشبو 2 دن چلے جائے تو میں جرمانہ دوں گا. بہت ٹیسٹی، بہت خوشبودار، انشاءاللہ اندرون شہر کی یہ ریسپی ہے. بہت زبردست طریقے سے بنتے ہیں. اس کے لیے ہم نے 1 کلو گوشت لیا ہے کٹے کا. گوشت کس کوالٹی کا تھا آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں. تقریباً 10 سے 15 عدد ہری مرچیں لی ہیں، 10 ایک جوے لہسن کے درمیانے سائز کے، ½ کلو پیاز ہے، اور اسی طرح 1 ٹکڑا ادرک کا ہے. اور اس میں ہم شامل کریں گے 250 گرام روغن. گوشت بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے، چھوٹے جانور کا کٹے کا گوشت ہے، اور کٹے کا ہی اس میں ہم روغن ڈالیں گے. بکرے کا روغن اس بار ہم نہیں ڈالیں گے. کٹے کا روغن لیا ہم نے، گردے کے پاس سے جو روغن ہوتا ہے، صاف ستھرا روغن لینا 250 گرام. بوٹیوں کے جو سائز ہیں وہ ہم چھوٹا کر لیں گے. یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم چھوٹا کر لیں گے. آپ نے گوشت بغیر پانی کا لینا ہے. خیر آپ عید پر بنائیں گے تو پانی کے بغیر ہی گوشت ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اچھا بنے گا. گوشت روغن کے ساتھ ہم نے ہری مرچ، ادرک اور لہسن رکھ لیا. جو ہم پیاز لائے تھے اس کو ہم سب سے پہلے مشین میں سے نکالیں گے. بالکل جو 0 کی جالی ہوتی ہے نا، باریک جالی میں سے ہم پیاز کو نکال لیں گے ایک علیحدہ شاپر میں، اور لاسٹ میں اس میں ہم ایک بوٹی ڈالیں گے تاکہ مکمل طور پر پیاز باہر آ جائے. یہ دیکھیں
پیاز نکالنے کے بعد ہم اسی مشین میں سے تمام چیزوں کو مکس کر کے نکالیں گے. روغن کو گوشت کے ساتھ، ہری مرچیں، لہسن اور ادرک کو مکس کر کے نکالیں گے. مکمل باریک جالی ہونی چاہیے، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. اگر آپ نے کباب بہت زبردست بنانا اور ایک بار نکالنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ باریک جالی سے ایک بار پھر نکال لیں گے، یعنی کہ کم سے کم ہم 2 بار قیمہ پیسیں گے باریک جالی سے. یہ دیکھیں، ایک بار پہلے نکال لیا تھا اور ایک بار اب ہم اس کو دوبارہ نکال رہے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو تیسری بار بھی نکال لیں. اگر تیسری بار نکال لیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا جو ہے کباب بنے گا، بہت زبردست بنے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو پیاز ہم نے علیحدہ نکالی تھی اس کو ہم نچوڑ لیں گے کسی ململ کے کپڑے میں اور قیمے میں شامل کر دیں گے. نچوڑنے کے بعد 1 کلو قیمہ یعنی کہ 1 کلو گوشت، 250 گرام اس میں روغن ڈالا اور آدھا کلو پیاز بالکل نچوڑنے کے بعد، پانی کا اس میں ایک قطرہ بھی نہیں رہنا چاہیے، شامل کر دیے. اب ہم اس میں جو مسالہ جار ڈالیں گے وہ آپ نے غور سے دیکھنے اور سمجھنے. 1 ٹیبل سپون اس میں شامل کیے کٹی ہوئی لال مرچ اور 1 ٹی سپون اس میں شامل کی ہے کشمیری مرچ. ½ ٹی سپون اس میں شامل کی ہے ہلدی پاؤڈر. میں نے یہاں کشمیری مرچ کی ہے استعمال، اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسکپ کر دیں. ½ ٹیبل سپون اس میں نمک شامل کیا. پنک سالٹ میں نے استعمال کیا اور 1 ٹی سپون زیرہ شامل کیا. زیرہ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون اجوائن. اجوائن کی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ. اور اسی طرح اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچ. ½ ٹی سپون اس میں ہم نے صرف گرم مسالہ شامل کرنا ہے، بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا. ½ ٹی سپون گرم مسالہ اور ½ ٹی سپون اس میں ہم شامل کر رہے ہیں کباب چینی. کبابوں کی یہ جان ہوتی ہے. ½ ٹی سپون کباب چینی اور ½ ٹی سپون اینڈ پر ہم نے اس میں شامل کیا ہے سواگا پاؤڈر. اور اسی طرح تھوڑا سا جو زردہ رنگ ہوتا ہے بلکہ مالٹا رنگ اس میں شامل کیا تاکہ کباب پکنے کے بعد سرخ رنگ کے بنے. ان تمام چیزوں کو شامل کرنا ہے. کباب چینی لازمی شامل کرنی ہے آپ نے. اس سے خوشبو ایسے پھیلے گی کہ آپ یاد کریں گے کہ کوئی کباب ہے. اندرون شہر میں جب آپ کباب کھاتے ہیں نا تو وہ یہی سیکرٹ ہوتا ہے، یہی فارمولہ ہے اور یہی پیاز کی اور گوشت کی ریشو ہے. مسالہ لگانے کے بعد اس کو فریج میں ہم نے تقریباً 2 گھنٹے رکھنا ہے. اس کو 7 ہی سیخوں پہ نہیں لگانا. 2 گھنٹے تک ہم اس کو ایسے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے کہ تمام چیزیں جو اس میں ہم نے شامل کی ہیں اچھے سے ٹھنڈی ہو کے یکجان ہو جائیں. 2 گھنٹے کے بعد ہم اس کو سیخ پر لگا لیں گے. اگر آپ سیخ پر نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ اس کو کوئلے کا دم لگا دیں تو سیخ پہ بنائے ہوئے کباب اور فرائی پین میں بنائے ہوئے کباب میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوگا. انشاءاللہ ٹیسٹ بالکل ویسا ہوگا کیونکہ دونوں کو کوئلے کا دم لگایا جاتا ہے. سیخ پر ہم اس طرح لگا لیں گے، ٹھنڈے پانی کی مدد سے اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ سیخ پر چپک جائے. آپ نے یاد رکھنا ہے جتنا زیادہ قیمہ باریک ہوگا کباب اتنا زیادہ صحیح بنے گا. کوئلہ ہم نے جلا لیا. کوئلہ جلاتے ہوئے بھی بہت خیال کیا کریں کہ ہاتھوں کو آگ نہ لگے، کپڑوں کو آگ نہ لگے. کوئلہ جب آپ کا مکمل سرخ ہو جائے گا تو اس کو پھیلانے کے بعد ہم اس طریقے سے کباب لگائیں گے. کباب آپ نے بالکل لو فلیم پر پکانا ہے، یعنی کہ کوئلے کا فاصلہ کباب سے کم 1.5 سے 2 انچ رکھنا ہے. 6-7 منٹ اس کو ایک سائڈ سے پکائیں گے اور 6-7 منٹ ہم اس کو
ایک سائڈ سے. بیچ میں درمیان میں ہم اس کو گھماتے رہیں گے تاکہ سیک ایک جیسا لگے. اس کی خوشبو یقین کیجئے مزہ آ جائے گا. آپ نے یہ ریسپی ایک بار ایسے فالو کرنی ہے. لہسن کی مقدار بھی میرے جو میں نے بتایا اس کے حساب سے رکھنی ہے. کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں. مزے کے کبابوں کی ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے. مجھے امید ہے یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.